بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن اینڈ فزکس کہ فزکس اور قرآن کس طرح ہے آپس میں اور کس طرح کام کرتے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کیا قرآن سائنس سے متصادم ہے یا نہیں ہے۔ قرآن میں تقریباً 700 آیات ورسز اس طرح ہے جو کہ قدرتی مظہر کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے۔ 700 آیتیں سائنس کے متعلق ہے قرآن میں۔ اکارڈنگ ٹو نیو ریسرچ، سائنس اور قرآن ابھی تک ایک ساتھ پیرالل جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی جو ساری باتیں قرآن نے ہمیں بتائی ہے ان کو ثابت کر سکے۔ تو اس لیے اس میں ہم نے تھوڑی سی احتیاط برتنی ہے کہ ہم سے ایسی بات نہ ہو جائے کہ اس سے ہمیں ہمارے ایمان کو تھوڑا سا ہو جائے۔ تو اسلام اینڈ سائنس، سائنس ہمارے ساتھ کس چیز کا مطالعہ ہے؟ دا اسٹڈی آف نیچر، فطرت کا مطالعہ ہے۔ اور قرآن جو ہے یا اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، یعنی فطرت کا مطالعہ ہے۔ اس میں ہم فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اسلام فیکٹس پر یقین رکھتا ہے، یعنی اسلام حقائق پر یقین رکھتا ہے، اور سائنس جو ہے یہ بھی فیکٹس پر یقین رکھتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے پیج نمبر 4 پر کلاس 9 کے بک میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 40 سورۃ یاسین میں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ریلیٹڈ وتھ کازمالوجی اور اسٹرونومی کے ساتھ ریلیٹڈ آیت ہے۔ کل فی فلکین یسبحون کہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، یعنی جتنے بھی سیارے ہیں، زمین ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے، یہ سورج کے گرد اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، یعنی یہ سارے سیارے جو ہے ایک ہی مدار میں نہیں بلکہ اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے، جو کہ بالکل ایگزیکٹ سائنس کے ساتھ سائنس بھی یہی ہمیں بتاتا ہے کہ سولر سسٹم جو ہے اس میں جتنے بھی پلینٹس ہے دے آل ہیو سیپریٹ آربٹس۔ تو یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ اس کے بعد قرآن ہمیں بتاتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ایک گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تم نکل سکتے ہی نہیں۔ یہ آیت بھی اسٹرونومی یا ایسٹرو فزکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہم زمین اور آسمان کے کناروں سے نہیں نکل سکتے۔ اس کے بعد ہے الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور۔ اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں، تو کیا اللہ رحمان کی آفرینش میں کوئی نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، تجھے آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ تو یہ بھی سائنس سے ریلیٹڈ ہے۔ سائنس ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ اس پوائنٹ کو اپروچ کر سکے۔ بہرحال اگر ہم ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں تو زمین سورج کے گرد 2 قسم کی موشن کرتا ہے، ایک ہوتا ہے ریولوشن اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس اسپیننگ موشن یا روٹیشن موشن کہتا ہے۔ تو روٹیشن کی وجہ سے 24 گھنٹوں میں ایک روٹیشن یا اسپین کرتا ہے، اس وجہ سے دن رات آتے ہیں، اور یہ بالکل اپنے ہی وقت پر دن آتی ہے، اپنے ہی وقت پر رات آتی ہے، اس میں کوئی نقص ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ ہم نے صرف اسٹڈی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ تو قرآن اور سائنس جو ہے آپس میں بالکل پیرالل جا رہے ہیں، اور یہ جو زمین ہے سورج کے گرد ایک سال میں مکمل کمپلیٹ ریولوشن گردش کرتا ہے۔ تو اس سے ہمارے ساتھ 4 قسم کے موسم اللہ تعالیٰ نے بنائے، مختلف قسم کے موسم بنتے ہیں، سیزنل چینجز اس کے ساتھ آتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوتی ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجع البصر هل تری من فطور، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی آسمان میں یا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ یعنی یا اللہ تعالیٰ کی
بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ بالکل بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اس طرح قرآن میں ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے، یعنی ایک آیت ہے میرے خیال میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آپ اونٹوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو کس طرح بنایا ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، اور آسمان کس طرح بنائے ہے، والی الارض کیف سطحت، اور زمین کس طرح بنائی ہے۔ آپ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا ینظرون، کیوں نہیں دیکھتے؟ افلا یتدبرون، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن ہمیں بار بار غور و فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ عبادات تک محدود نہیں ہے، اس میں وراثت کا نظام ہے۔ قرآن میں وراثت کا زبردست نظام بتایا گیا ہے ہمیں، عدالتی نظام ہے۔ تقریباً تمام مسائل پر، تمام چیزوں پر قرآن نے بہت زیادہ سر حاصل تبصرہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارے ساتھ قرآن اینڈ فزکس کے، قرآن اور فزکس میں کیا تعلق ہے اور یہ کس طرح ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں مسلمانوں کا ایک سنہرا دور تھا جس کو ہم مسلم ایرا بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس بہت سے سائنٹسٹ ہیں، لیکن ہم نے ان میں سے چند سلیکٹ کیے ہیں۔ ایک ہے یعقوب کیندی، دوسرا ہے ابن الہیثم اور البیرونی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جی یعقوب کیندی جو ہے یہ 800 سے لے کر 873 تک اس کا جو عمر ہے، یہ اس کا عمر ہے، یعنی یہاں 800 میں پیدا ہوا تھا، 873 میں یہ وفات پا گیا۔ یہ بصرہ عراق میں پیدا ہوا تھا، یعنی ہارون رشید اور مامون رشید کے دور میں شاید اس وقت مسلمان بہت زیادہ ترقی کر رہے تھے۔ تو انہوں نے مختلف چیزوں پر سر حاصل تبصرے کیے اور اس پر مونوگراف لکھے۔ مونوگراف کا مطلب ہوتا ہے مقالہ، مقالہ مینز ریسرچ پیپر، ریسرچ پیپر۔ تو انہوں نے ریسرچ پیپر اس وقت انہوں نے اسے قلم بند کیا، مونوگراف لکھے، ریسرچ پیپر لکھے۔ مقالہ کا مطلب ہوتا ہے کسی موضوع پر سر حاصل تبصرہ کرنا، اس کو مقالہ کہتے ہیں۔ یعنی میٹرالوجی پر انہوں نے بہت زیادہ کچھ لکھا ہے۔ میٹرالوجی کا مطلب ہوتا ہے دی سائنس آف میجرمنٹ، یعنی پیمائش، دی سائنس آف میجرمنٹ، پیمائش کا جو علم ہے اس کو ہم میٹرالوجی کہتے ہیں۔ یا اسپیسیفک گریویٹی، اس کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے۔ اسپیسیفک گریویٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دا ڈینسٹی آف اے سبسٹینس ود رسپیکٹ ٹو سم ریفرنس ڈینسٹی۔ تو density of the substance and density of any reference. So specific gravity of liquids are nearly measured with the water. یعنی اگر ہم کسی مائع کا اسپیسیفک گریویٹی نکالتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک ریفرنس لیتے ہیں، ایک حوالہ لیتے ہیں، یعنی ہم پانی کے حوالے سے دوسرے مائعات کا اسپیسیفک گریویٹی یا ریلیٹیو ڈینسٹی بھی اس کو کہتے ہیں، اسپیسیفک گریویٹی کو یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یعقوب کیندی نے بہت زیادہ کچھ لکھا ہے۔ اوکے، اس کے بعد انہوں نے ٹائڈس کے بارے میں بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اپنے مقالوں میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ مد جزر کس طرح بنتے ہیں، ٹائڈس کس طرح بنتے ہیں۔ تو ٹائڈ کا مطلب ہوتا ہے ان دا سی ڈیورنگ 24 آور واٹر رائزز اینڈ اگین کم ٹو اٹس اون لیول، یعنی 24 گھنٹوں میں سمندر میں پانی ایک دفعہ بہت زیادہ اوپر جاتا ہے اور یہ ایک ٹائڈ بناتا ہے، مد جزر بناتا ہے۔ تو یہ اس کا ریزن انہوں نے اپنی مقالوں میں بتایا کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، اٹریکشن آف مون اینڈ ارتھ وچ از ایگزیکٹلی ٹرو۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ زمین اور چاند کے درمیان ایک کشش ہوتا ہے، جو کہ بعد میں نیوٹن نے اس پر، نیوٹن لا آف یونیورسل گریویٹیشن، اس میں بہت زیادہ بات کی ہے۔ اوکے، سو اس کے بعد آتا ہے ہمارے ساتھ ابن الہیثم۔ ابن الہیثم 965 میں پیدا ہوا اور 1039 میں اس کی وفات ہو گئی، اور یہ بھی بصرہ عراق میں پیدا ہوا تھا۔ عراق اس وقت علم کا ایک گڑھ تھا، علم کا ایک شہر تھا۔ بصرہ جو ہے، یہ سارے سائنٹسٹ تقریباً بصرہ عراق کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی آپٹکس پر۔ آپٹکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم روشنی کا مطالعہ کرتے ہیں کسی آپٹیکل ڈیوائس کے ذریعے، کسی ایک لینز، مرر وغیرہ کے ذریعے اگر ہم روشنی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو ہم آپٹک کہتے ہیں۔ اور اس پر ایک کتاب انہوں نے لکھا، اور ایک اس کتاب کا یہ بہت مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب المناظر۔ اوکے، اور اس کتاب المناظر میں انہوں نے پین ہول کیمرہ کے بارے میں بات کی ہے کہ پین ہول کیمرہ کس طرح کام کرتا ہے، اور یہ پین ہول کیمرہ جو جدید کیمرہ ہے اس کی بنیاد بنی۔ ٹھیک ہے، سو
पिन होल कैमरा एक बॉक्स उन्होंने लिया, एक संदूक उन्होंने लिया, और इस संदूक के अंदर एक तरीकी थी इनसाइड डार्क, और ये उन्होंने वाइट पेपर या स्क्रीन इसके साथ एक कार्नर पर लगाया, और इसने यहाँ पर एक सुराख छोड़ दिया, एक विंडो छोड़ दी, ताकि इसके साथ इसके ज़रिए रोशनी दाखिल हो। और इसमें एक अच्छा लेंस, कन्वेक्स लेंस उन्होंने यहाँ पर लगाया। कन्वेक्स लेंस का जो फंक्शन है वो इस तरह होता है कि जो रोशनी आती है, यानी किसी चीज़ से अगर किसी चीज़ का इमेज बनता है तो ये किस तरह इमेज बनाता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह इमेज बनाता है, यहाँ पर इसका इमेज उल्टा बन जाता है, तो ये किसी चीज़ का उल्टा इमेज बनाता है, और ये जितने भी रेज़ एक ही जगह पर जमा करता है। सो ये कन्वेक्स लेंस उन्होंने यहाँ पर फिट किया, और इस लेंस को उन्होंने नाम दिया था अहदसा। ये अदसा जो है अभी तक ये उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेंस को हम अदसा कहते हैं, और ये लफ्ज़ जो है किताबुल मनाजिर से लिया गया है। जब उन्होंने ये कैमरा बनाया, आजकल जो कैमरे है इसके अंदर रील होता है, और रील में जो नेगेट वगैरह होते हैं, तो आजकल तो जदीद कैमरे है, लेकिन पहली दौर में जब पहली बार कैमरे आए थे तो इसमें एक रील हुआ करता था, स्क्रीन की जगह नस्ब होता था। तो ये बिल्कुल अलबेरूनी इब्नुल हिसम ने जो कैमरा बनाया था इसके मुनासिबत से उन्होंने ये जदीद कैमरे बनाए। इस कैमरे की मदद से उन्होंने सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण का भी मुताला किया। जी, सोलर इक्लिप्स जो है पिछली लेक्चर में हमने इस पर बात बहुत ज़्यादा की है, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर दोबारा इसे देख सकते हैं। सूरज ग्रहण किसे कहते हैं, चांद ग्रहण किसे कहते हैं, तो इस पर हमने बहुत ज़्यादा बात की है। चलो जी, ही आल्सो मेड द स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड एक्सप्लेन इट। उन्होंने जदीद जो स्ट्रक्चर ऑफ आई है, यानी वो आंखों का डॉक्टर भी इसको हम कह सकते हैं, तो उन्होंने आंख का जो स्ट्रक्चर बनाया था, आप इसे गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो ज़बरदस्त स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, जो कि बिल्कुल मॉडर्न आई स्ट्रक्चर के साथ मुनासिबत रखता है। ही रिजेक्टेड द ओल्ड कॉन्सेप्ट। उन्होंने जो पुराना कॉन्सेप्ट था, नज़रिया था कि हमारे आंखों से रोशनी जाती है और चीज़ों को हम देखते, ये बिल्कुल गलत नज़रिया था। तो उन्होंने इस नज़रिया को रिजेक्ट किया, बिल्कुल रद्द कर दिया, और उन्होंने कहा कि चीज़ों से रोशनी आती है, हमारे आंखों में पड़ती है, और हमारे आंखों में इसका तस्वीर बन जाता है, और दिमाग इस तस्वीर का मुताला करता है। तो ये बातें उन्होंने किताबुल मनाजिर में की थी। तो इब्नुल हिसम को हम इसकी बुक्स जो है, इसका जो रिसर्च है, वो आजकल भी मेडिकल के फील्ड में बहुत ज़्यादा इसको कदर की निगाह से देखा जा सकता है, देखते हैं लोग इसे। ओके, ही सेड दैट वी सी ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम थिंग्स, यानी चीज़ों से रोशनी रिफ्लेक्ट करती है और हम चीज़ों को देखते हैं। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे अलबेरूनी के बारे में। चलो जी, इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड साइंटिस्ट जो कि मुस्लिम था, जिसका नाम था अलबेरूनी। 973 में पैदा हुआ और 1048 में इसकी वफ़ात हुई। गालिबन ये महमूद गज़नी का दौर था। ओके, सो वो एक अफ़गान आलिम था, एक अफ़गान स्कॉलर था, तो जो कि बहुत मशहूर था, फेमस अफ़गान स्कॉलर। उन्होंने तकरीबन 150 किताबें लिखी है। 150 किताबें, इतनी बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने बहुत किताबें लिखी है। और उन्होंने अपनी किताबों में इसकी किताबों में शामिल है, उन्होंने फ़िज़िक्स के बारे में किताबें लिखी है, उन्होंने कस्मोलॉजी को एक्सप्लेन किया, उन्होंने जियोग्राफ़ी, कस्मोलॉजी यानी जो जिसमें हम आउटर एटमॉस्फेयर यानी बड़े बड़े अजसाम यानी सूरज चाँद वगैरह इसके बारे में बात करते। जियोग्राफ़ी ज़मीन का इल्म जो है, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन पैमाइश। कल्चर यानी कल्चर के बारे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी है। आर्कियोलॉजी, आसार कदीमा के बारे में उन्होंने बात की। एंड मेडिसन और दवाइयों की मैदान में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। लेकिन इनके तमाम काम को एक ही टॉपिक के अंदर समोना ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसके अलबेरूनी के जो इंतहाई मशहूर काम थे और फ़िज़िक्स के एतबार से थे, तो इसको हम सिर्फ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इसको वजाहत देते हैं। हिज नोटेबल वर्क्स, इसके जो काबिल कदर काम थे, इसमें उन्होंने कहा था द शेप ऑफ अर्थ इज़ राउंड, के ज़मीन गोल है,
تو انہوں نے یہ بات کہی تھی. لیکن ماڈرن کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین 20ویں شکل کا ہے. قرآن میں بھی یہی ماڈرن کانسیپٹ ہے کہ زمین گول والارض بعد ذالک دحاہا، اور زمین پہلے گول تھی اور اس کے بعد کس طرح ہو گئی بعد ذالک دحاہا، اور یہ دحاہا شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہو گئی، یعنی ایلپٹیکل انڈے کی طرح جو شکل ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایلپٹیکل شکل. 20ویں شکل، یعنی اس زمین کا جو شکل ہے وہ 20ویں ہے. یہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ اگر ایک غبارے کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اس کو ہم اس طرح گھماتے ہیں تو غبارہ کا جو گول وہ پہلے گول ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ہم گھماتے ہیں تو اس کا جو شکل ہوتا ہے وہ اس طرح بن جاتا ہے. پہلے اس طرح ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ہم گھماتے ہیں، اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں، غبارہ ہے ایک غبارہ ہے، اس کے اندر ہم نے پانی ڈالا ہوا ہے، لیکن جب اس کو ہم سپین دیتے ہیں یا اس کو ہم ریوالو کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اس طرح انڈا نما بن جائے گا یہ غبارہ. تو زمین بھی اس طرح شکل انہوں نے اختیار کی کہ اس کا جو ریولوشن اور روٹیشن ہے اس کی وجہ سے اس کا شکل ایلپٹیکل ہو گیا. اوکے، ایلپٹیکل شیپ. تو البیرونی نے تو یہی کہا تھا کہ یہ راؤنڈ ہے. بہرحال اس کانسیپٹ میں انہوں نے تھوڑا سا غلطی کی ہے. ریڈیس آف ارتھ، انہوں نے زمین کا جو ریڈاس ہے، ریڈیس ہے، اس کے بارے میں بھی بات کی ہے. دیکھیں، پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ زمین بالکل چپٹی ہے، یہ گول مول وغیرہ نہیں ہے، لیکن البیرونی نے اس کا جو اندازہ لگایا وہ بالکل صحیح تھا کہ انہوں نے کہا کہ زمین گول ہے. غالباً ان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ زمین ماڈرن کانسیپٹ کے مطابق یہ ایلپٹیکل ہے. بہرحال ان کا یہ جو کام تھا یہ بھی بہت بڑا کام تھا اس کے دور کے مطابق. یہ اگر آج کا دور یہ ہوتا تو اس کو ضرور نوبل ایوارڈ مل جاتا. انہوں نے ریڈیس آف ارتھ معلوم کیا، انہوں نے زمین کا ریڈیس معلوم کیا. بٹ دیئر از اے لیٹل ڈفرینس بٹوین البیرونی ریڈیس اینڈ دا ماڈرن ریڈیس آف ارتھ. ماڈرن ریڈیس جو ہے زمین کا اور البیرونی نے جو ریڈیس فائنڈ آؤٹ کیا تھا اس میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی ایک جیسے ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو اہم کام کیے تھے اس میں تیسرے نمبر پر آتا ہے ڈویژن آف ٹائم، کہ انہوں نے وقت کو تقسیم کیا. یہ بھی بہت زبردست کام ہے کہ انہوں نے آور، منٹ اور سیکنڈ میں ٹائم کو تقسیم کیا. یعنی 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہے اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہے، یہ البیرونی نے کہا تھا، اور آج بھی یہی نظام جو ہے رائج ہے. انہوں نے ڈائریکشن آف قبلہ، کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے، تو انہوں نے ڈائریکشن آف قبلہ بھی معلوم کیا ہوا تھا. ہی آلسو ڈسکس دا مومنٹ آف سن، مون اینڈ ارتھ. انہوں نے زمین، سورج اور چاند کا جو مومنٹ ہوتا ہے، حرکت ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ سر حاصل تبصرہ کیا ہوا ہے. ہی آلسو ڈسکس دا فیزز آف مون. انہوں نے چاند کی جو فیزز ہوتے ہیں، حالتیں ہوتی ہیں، مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی یہ ہلال ہو جاتا ہے، کبھی یہ مکمل طور پر مکمل چاند ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے پچھلی لیکچر میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو آپ چلے جائیے. وہ لیکچر ہم نے اس لیکچر میں یہ زمین کے مون کے فیزز کے بارے میں بات کی ہے، سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بات کی ہے. سو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. ان 1749 a scientist named Dantaran used the data of Al-Biruni and with his data he found the acceleration of moon. تو بھائی ایک سائنسدان تھا جس کا نام تھا ڈنتارن. 1749 میں انہوں نے البیرونی نے جو ڈیٹا فراہم کیا ہوا تھا اس کی کتاب سے انہوں نے وہ ڈیٹا لیا اور اس پر تھوڑا سا کام کر کے انہوں نے ایکسلریشن آف مون فائنڈ آؤٹ کیا. تو یہ تھا البیرونی. اس کے بعد ہم بات کریں گے انشاءاللہ، آپ اسے لکھ لیں. تو اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور دوسرا سائنٹسٹ ہے، اس کے بارے میں بات. اچھا جی، ہم نے مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھا جو کہ بہت پہلے ہی گزر چکے ہیں. اب جو پاکستانی سائنٹسٹ تھے تو اس میں سے سب سے مشہور نام جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ہے. تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو 1979 میں 1979 میں نوبل ایوارڈ بھی ملا. ہی گاٹ نوبل ایوارڈ اینڈ ہی شیئرڈ دس ایوارڈ ود گلیشو اینڈ ویمبرگ. ان تینوں نے
کیونکہ ہمارے ساتھ نیچر میں 4 قسم کے فورسز ہے، تو ان چاروں میں سے انہوں نے 2 فورسز پر کام کیا کہ الیکٹرو میگنیٹک فورس اور ویک نیوکلیئر فورس جو ہے اس کا اوریجن سیم ہے، اور انہوں نے اس کو نام دیا الیکٹرو ویک فورس، یعنی گرانڈ یونیفیکیشن تھیوری کی بنیاد رکھی، GUT گٹ. سو گرانڈ یونیفیکیشن تھیوری کی بنیاد رکھی، اور اس بنا پر ان کو کیا ملا، نوبل ایوارڈ بھی ملا. تو یہ ہے ڈاکٹر عبدالسلام، اس کے بارے میں آپ اور بھی جان سکتے ہیں. اوکے، اس کے بعد آتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو کہ 1936 میں پیدا ہوا اور 10 اکتوبر 2021 کو حال ہی میں وفات ہوا ہے. تو انہوں نے ایک زبردست پروگرام شروع کیا پاکستان کے بقا کے لیے، یورینیم انریچمنٹ پروگرام، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ تکلیف بھی اٹھانی پڑی بعد میں، جب پاکستان نے 28 مئی میرے خیال میں 28 مئی 1998 میں جب پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے، تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب پر بہت زیادہ الزامات لگے اور ان کو بہت زیادہ تکلیف بھی اٹھانی پڑی. تو انہوں نے 1976 میں کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور اس میں ایز اے سینئر سائنٹسٹ کام کرتا رہا. آخر میں اس کا ڈائریکٹر جنرل بھی بن گیا. سو کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور اس کہوٹا ریسرچ لیبارٹری میں انہوں نے یورینیم انریچمنٹ پروگرام کا باقاعدہ کام شروع کیا اس پر. سو یورینیم انریچمنٹ کا مطلب ہوتا ہے یورینیم افزودگی، یعنی یورینیم افزودگی جو حال ہی میں ایران پر اس وجہ سے بہت زیادہ پابندیاں لگی ہے کہ وہ بھی انریچمنٹ پروگرام بنا رہے ہیں. تو یورینیم تو پہاڑوں وغیرہ میں ملتا ہے، مختلف جگہوں میں ملتا ہے، لیکن یہ پیور فارم میں نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم نے سینٹریفیوج کرنا ہوتا ہے، اور اس عمل کے لیے بہت زیادہ ہائی سپیڈ کے سینٹریفیوج کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہم اس کا جو اوریجنل اور ہے جو کہ ایٹم بم میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے یورینیم 92-235. یہ یورینیم کے آئسوٹوپس ہے، یورینیم کے 3 آئسوٹوپس ہیں، یورینیم 92-235، یورینیم 92-238 اور یورینیم 92-236 ہے میرے خیال میں. تو یہ یورینیم 92-235 بہت ہی کم مقدار میں پایا جاتا ہے، غالباً یہ لیس دین 1% یورینیم کے اور میں پایا جاتا ہے، اور اس یورینیم کے اور سے اس کو علیحدہ کرنا یہ اور بھی مشکل کام ہے. تو اس کام کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ٹان لی تھی، اور انہوں نے یہ کام کیا اور پاکستان کو ایٹم بم کا تحفہ دیا. تو یہ تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، جو کہ پاکستانی فزسسٹ اینڈ سائنٹسٹ تھے. یس، تھینک یو.